مولانا طارق جمیل کے بارے میں مختلف لوگ مختلف رائے رکھ سکتے ہیں اور میری مولانا سے کوئی مذہبی انسیت نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر کرونا کے حوالے سے لائیو ٹیلی تھون فنڈ ریزنگ میں مولانا کے بیان اور دعا پر جس طرح سے پاکستانی میڈیا تنقید کر رہا ہے وہ بلا جواز لگتی ہے۔ ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کورونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا۔ صرف ایک حدیث، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اذا کانت فیک، 4 باتیں لے لو مجھ سے پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے، تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا۔ تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا۔ دوسری بات فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے، میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے۔ مولانا نے میڈیا کو جھوٹا قرار دیا، تو کیا میڈیا سارا دن جھوٹ کے سہارے پہ نہیں چلتا؟ پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا سارا دن جھوٹ پر چلتے ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن انتقال کر گئے ہیں کورونا وائرس کے باعث۔ بی بی سی ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے متعلق غلط خبر نشر کرنے پر پیمرا نے ڈان نیوز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ڈان نیوز نے بغیر تصدیق کے برطانوی وزیر اعظم کی موت کی غلط خبر چلائی ہے۔ پیمرا نے ڈان نیوز کو 7 روز میں شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا صدق و حدیث، حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے، نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے، تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے. 5. کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے, ایک ہی عذاب آتا تھا, ان پر 5 عذاب آئے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو. بتائیں عاشر کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے یا آپ بھی اپنے باقی دوستوں کی طرح گے لارڈ ہیں؟ گے لارڈ تو نہیں ہوں لیکن گرل فرینڈ فی الحال نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ اس دن میں آپ کے روم میں آیا, آپ زور زور سے اپنے دوستوں کو کہہ رہے تھے لائٹس آف اینڈ پینٹس آف. میں نے اپنے زندگی میں جتنی گندی باتیں سیکھی ہیں وہ ان سے سیکھی ہیں. میڈیا میں آتے ہی نے تہلکہ مچا دیا اور اپنے بولڈ اور بیوٹیفل انداز سے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میں تو ایسے ہی جو کرنا ہے کر لوں. ایبسلیٹلی ایسے ہونا چاہیے. نہیں